السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام، اما بعد۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں بہت سی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بہترین دعا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے رشد مانگے۔ قرآن مجید میں 6 مقامات پر رشد کا ذکر آیا ہے۔ پہلا مقام وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں بتائیں میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اس لیے انہیں چاہیے میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد کو پہنچ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں دعا کا سب سے بڑا فائدہ رشد کا حصول بیان کیا ہے۔ دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اصحاب کہف نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تو صرف مدد ہی نہیں مانگی بلکہ رشد مانگا۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ایسے علم کے حصول کا مطالبہ کیا جو رشد کی طرف لے جائے۔ چوتھے مقام پہ اللہ رب العزت نے جنوں کی بات کو کوٹ کیا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور واپس جا کے اپنی قوم کو بتانے لگے یہدی الی الرشد فآمنا بہ، قرآن مجید کی تعریف کی، اور سب سے بڑی تعریف کیا کی کہ یہ رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پانچویں مقام پر اللہ رب العزت نے دین اسلام کا تعارف پیش کیا ہے، قد تبین الرشد من الغی، دین اسلام کے ذریعے رشد گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ چھٹے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب یتیم بچوں میں تم رشد محسوس کرو تو ان کی وراثت ان کے حوالے کر دو۔ تو رشد کسے کہتے ہیں؟ السیر فی الاتجاہ الصحیح، صحیح سمت چلنا، درست فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھنا۔ ذرا غور کریں، اگر انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں صحیح راستہ مل جائے، درست فیصلہ کرنے کی توفیق مل جائے، صحیح دوست مل جائیں، ایسی سوچ نصیب ہو جائے جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکے، کیا وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ اور اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو مگر ڈائریکشن غلط ہو، اس لیے سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، الہی مجھے رشد عطا فرما، ایسا شعور اور بصیرت اور ہدایت دے دے کہ میں غلط اور صحیح میں فرق کر سکوں، ہر معاملے میں درست فیصلہ کر سکوں، مجھے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر سیدھی راہ اختیار کرنے کی توفیق دے دے کہ میں ہمیشہ درست صحیح سمت اختیار کروں۔ واعذنی من شر نفسی، یا اللہ میرے نفس کے شر اور گمراہی سے مجھے بچا دے، کیونکہ انسان اکثر اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہم سب کو رشد کی نعمت عطا کر دے، صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے، ایسا شعور بصیرت دے دے جو ہمیشہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔